میلاد شریف کا پاک مہینہ آ رہا ہے، آقا کریم کے ہم امتی ہیں، یار کچھ نہیں کر سکتے، ہم کو پڑھے لکھے ہیں جی تقریر کریں، آپ کو کس نے کہا ہے تقریر کریں؟ درود تو پڑھ سکتے ہو، آقا پر سلام تو پڑھ سکتے ہو۔ آپ کو نہیں پتا میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مجھ پر سلام پڑھتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آپ میں سے جن کو خوشی ہوئی ہے وہ بولیں۔ جو بندہ سلام پڑھتا ہے آقا فرماتے ہیں میں جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات اور خوش ہونے والی بات، اے اللہ کے بندو، بندہ تو محبت میں رقص کرے کہ میرے سلام کا جواب نبی دیتے ہیں۔ غریب آدمی بڑے بڑے لوگوں کی ٹی سی کرنے کے لیے انہیں سلوٹ کرتا ہے، وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، حالانکہ وہ بڑے نہیں ہوتے، چھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جن کے پاس 4 پیسے آ گئے وہ بڑے آدمی ہیں، یہ ہماری گندی سوچ ہے۔ پیسوں سے عزت ہوتی تو ابو جہل کی ہوتی، بلال کی عزت ہوئی، پتہ چلا عزت غربت یا دولت سے نہیں، عزت تو نسبت محمد سے ملتی ہے۔ جس کا حضور سے کوئی تعلق نہیں وہ عزت والا ہے ہی نہیں، اور جس کا تعلق مصطفیٰ سے جڑ جائے عزتیں تو ساری اسی کی ہے۔ مفکر پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہی پیغام دیا تھا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم دے لیں۔ ہم اپنے آپ کو غلط طرف لے جا رہے ہیں۔ معیار عزت دولت نہیں ہے، پیسہ روپیہ نہیں ہے۔ پیسہ مسلمانوں کے پاس پڑا آ گیا، اجڑتے جا رہے ہیں، اور جب نبی سے نسبت تھی پیٹ پر پتھر باندھتے تھے تب بھی عزت انہی کی ہوتی تھی۔ رسول اللہ علیہ السلام پر درود پڑھ لو، سلام پڑھ لو، سلام پڑھو گے آقا جواب دیں گے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھنا ہے۔ بھئی سلام آقا سنیں، پڑھنے والے کو دیکھیں اور جواب دیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ کبھی اس کیفیت میں ڈوب کر سلام پڑھ، سب سے بیگانہ ہو کے سلام پڑھ کہ جب آقا مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں کسی اور کو کیوں دیکھوں؟ تو اپنی خلوت کو پاک کر، جلوت کو پاک کر، تباہ کیوں ہوتا ہے؟ تو نبی پہ سلام پڑھ، نبی تجھے جواب دے، تیرے دونوں جہاں سنورتے جائیں۔ میں اور بات کہہ رہا ہوں، آقا سن لے تھوڑی مہربانی ہے، آقا دیکھ لے تھوڑی مہربانی ہے، اور اس کے ساتھ پھر میرے آقا جواب بھی دیں تو کیوں وقت گزارتے ہو ان کے ساتھ جو اجاڑتے ہیں؟ نبی کے سلام پہ وقت لگاؤ، نبی تو سنوارتے ہیں۔ پھر درود شریف، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے میری قبر انور پر ایک فرشتہ کھڑا ہے، وہ مجھے کہتا ہے فلاں فلاں کے بیٹے نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ اب میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں، فلاں فلاں کے بیٹے نے، وہ درود پڑھے بند روڈ پر بیٹھ کر، درود پڑھے داتا کی چوکھٹ پہ، درود پڑھے ملتان میں کسی جگہ پر، فرشتہ کہتا ہے فلاں فلاں کا بیٹا آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ جو وظیفہ آپ کو یہاں سے اٹھا کے نبی کی چوکھٹ پہ پیش کر دے وہ کیوں نہیں کرتے وہ وظیفہ؟ عجیب بات ہے، جس بندے سے میرے سمیت پوچھ لیں کہ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشانی ہے، ٹینشن بہت ہے، یہ ہے وہ، تو ٹینشن حل کرو نا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا جو مجھ پر درود پڑھے گا اللہ اس کی ساری ٹینشنیں دور کر دے گا۔ تو بھائی اپنا وقت ہے تو درود و سلام پڑھ لو، خرچہ بھی نہیں، بل بھی کوئی نہیں آتا، اور ذمہ بل رہتا بھی کوئی نہیں، ساری مشکلات کا حل درود میں۔ اچھا فرشتہ کہتا ہے فلاں فلاں کا بیٹا آپ پر، ماشاءاللہ، ادھر بولیں
ابھی آپ کو نماز کے بعد باہر بھیجیں گے، پھر بند روڈ دیکھ لینا، اور آنے سے پہلے بھی ذرا رکشے گاڑیاں دیکھ کے آیا کریں۔ آپ ٹھرکی ہیں نا گاڑیوں کے شور کے، اس لیے آپ درود کا ذکر کیسے پیار سے سنیں، مقدر ہوتا ہے نا بندے کا اپنا اپنا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بندہ درود پڑھے، حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں دروازے سے کب نکلیں گے، ابھی نکل جائیں۔ درود پڑھا میں نے، فرشتے نے کہا محمد اقبال، میرے والد صاحب کا نام تھا غلام حسین صاحب مرحوم، ولد غلام حسین مرحوم درود پڑھ رہا ہے، مجھے ایک بات بتائیں، میری خوشی کی کوئی حد ہو سکتی ہے؟ میں درود پڑھوں تو میرے دنیا سے جانے والے باپ کا نام بھی گنبد خضرا میں لیا جائے، اور آپ میں سے کوئی بندہ درود پڑھے، آپ کا نام، آپ کے ابا جی کا نام لیا جائے، آقا فلاں فلاں کا بیٹا۔ مسجد میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتانا، درود پڑھنے والے پر آقا خوش ہوتے ہیں یا نہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں گے، عقیدے کی بات ہے، خوش ہوتے ہیں نا، خوش ہوتے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس وظیفے سے نبی خوش ہوتے ہیں وہ کر کیوں نہیں لیتے؟ خواہ زبان کو گندا کر رہے ہو، کبھی فلاں محلے دار نہیں ٹھیک، کبھی فلاں رشتہ دار نہیں ٹھیک، کبھی فلاں لیڈر نہیں ٹھیک، کبھی فلاں مولوی نہیں ٹھیک، بندے دا پتر بن تو آپ تے ٹھیک ہو، تو بڑا فرشتہ ہے۔ دوسروں کی غیبتیں کر کر کے اپنا نیکیوں کا بیڑا غرق گناہ کما رہا ہے، اور پڑھ درود تاکہ زمانے سے جان چھڑا کے تو مصطفیٰ کا ہو جا، مصطفیٰ کا کرم تیرا ہو جا۔ بتائیں پھر سلام کا جواب ملے، درود سے حاضری لگے، پھر سنیے، سلام کا جواب ملے، درود سے حاضری لگے۔ اب میں تیسری مرتبہ کہنے کے بعد جو بدبخت توجہ نہیں کر رہے، میں ان کو سنا ہی نہیں رہا، درود سے حاضری لگے، سلام سے جواب ملے۔ اب کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو درود و سلام نہ پڑھے۔ حاضری نبی پاک کی بارگاہ میں، آقا کریم کی بارگاہ میں، میرے آقا کو بتایا جائے فلاں فلاں کا بیٹا۔ اللہ کی قسم جو میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، اگر بے ہوش مخلوق نہ ہوئی کبھی بھولے گی نہیں، اور جملہ سن لیں، درود و سلام پڑھنے والوں مقدر والے ہو، تمہاری نگاہ در نبی پہ لگی رہتی ہے، اور نبی کی نگاہ ہر امتی پہ لگی رہتی ہے۔ تو جس درود و سلام کی برکت سے نگاہ مصطفیٰ نصیب ہو، انسان کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ درود تو میرے آقا کو پیارا ہی بڑا ہے۔ نمبر ایک، پہلے ایک حدیث سن لیں، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا ہوگا۔ پھر دوبارہ سن لیں، قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا ہوگا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، قیامت والے دن سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ جو سرکار کے قریب ہوگا۔ جتنا زیادہ سرکار کے قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ خوش نصیب ہوگا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ درود مجھ پر پڑھا ہوگا۔ آپ ادھر ادھر دیکھیں، خدا آپ کو ہدایت عطا کرے۔ میرے نبی نے تو امت کو ترسیہ دیا ہے، اور مقابلہ لگاؤ درود میں، کیونکہ کوئی کلمہ پڑھنے والا ایسا نہیں جو یہ نہ کہتا ہو قیامت کے دن میں سب سے زیادہ آقا کے قریب ہو جاؤں، تو پھر اسے چاہیے نا کہ میں سب سے زیادہ درود پڑھنے والا بن جاؤں۔ اور جب ساری امت درود پہ لگ جائے گی تو رحمت کتنی برسے گی۔ دعوے ہمارے یہ ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور ہمیں درود و سلام کا ہی وقت نہیں ملتا۔ ہمیں تو اور بیماریاں پڑ گئی ہیں۔ لیڈروں کے نعرے لگاؤ، لیڈروں نے کیا دینا ہے؟ مولویوں کے نعرے لگاؤ، مولوی کیا دیں گے؟ پیروں کے نعرے لگاؤ،
اور بھائی پیر بھی عزت والا، مولوی بھی عزت والا، لیڈر بھی عزت والا، نعرے لگانے ہیں تو اس محمد کے لگاؤ جس مصطفیٰ کا نعرہ بندے کو کبھی گرنے نہیں دیتا۔ درود پڑھو، سلام پڑھو، آقا سے تعلق جوڑو۔ اب درود و سلام جو پڑھے میرے آقا جواب بھی دیں، قبول بھی فرمائیں۔ پھر سن لیں، میرے آقا جواب بھی دیں، قبول بھی فرمائیں۔ میں صرف انہی کو سناتا ہوں جو سن رہے ہوتے ہیں، جو نہیں سن رہے وہ تو محروم لوگ ہیں، ان کو سناتا ہوں۔ اچھا میں پوچھتا ہوں، آقا جس وظیفے پر خوش ہوتے ہیں فرقہ واریت کے چکر میں نہ پڑو، اس وظیفے پہ زور لگاؤ، اور وہ ہے درود و سلام۔ شیطان بڑی لعنتی شے ہے، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں۔ اور پھر شیطان اتنا بغیرت ہے، وہ کبھی جنات کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی انسانوں کی شکل میں بھی ہوتا ہے۔ ابھی میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی ہے کہ سرکار کی قبر انور پر ایک فرشتہ کھڑا ہے جو لوگوں کا درود پڑھ کے سن کے حضور کو بتاتا ہے فلاں فلاں کے بیٹے نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ اب شیطان فوراً آپ کے ذہن میں ڈالے گا، دیکھو غوثیہ مسجد کا خطیب بھی کہہ رہا تھا کہ فرشتہ بتاتا ہے نبی کو، لعنت ہو تیرے وجود پر، بغیرت کلمہ پڑھ کے بھی تجھے نبی پر اعتراض ہی یاد ہے، محمد پہ تو اعتراض ہوتا ہی نہیں۔ میرا ایک جملہ سنیں گے بڑا پیار بھرا، جس پہ تنقید ہو سکے وہ محمد نہیں ہوتا، اور جس پہ تنقید نہ ہو سکے وہ محمد ہوتا ہے۔ اتنی سی بات تو ابو جہل اینڈ کمپنی کو بھی سمجھ آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا ابو جہل محمد بھی کہتے ہو پھر تنقید بھی کرتے ہو، یا محمد نہ کہا کرو یا تنقید نہ کہا کرو، اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی تنقید نہ ہو، تعریف ہی تعریف ہو۔ میں اس کو دوبارہ دہرانے لگا ہوں، جس کی تعریف ہی تعریف ہو۔ اچھا ابھی بھی آپ حاضر نہیں ہوئے، جس کی تعریف ہی تعریف ہو، جس کی ہر ادا تعریف والی، اپنوں میں بیٹھے تو محمد، بیگانوں میں بیٹھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حلیمہ کی جھونپڑی میں ہو تو محمد، بکریوں کے ساتھ ہو تو محمد، غیروں سے بات کرے تو محمد، صدیق اکبر کی گود میں ہو تو محمد۔ اخلاق دیکھو پاک محمد، صورت دیکھو پاک محمد، سیرت دیکھو پاک محمد۔ ارے جس کو رب ایسا بے عیب بنائے کہ دشمنوں کو بھی جس میں عیب نظر نہ آئے۔ اب کسی سے او یہ فرشتہ ہی سن کے بتاتا ہے نا، آقا نہیں سنتے، نبی تو نہیں سنتا۔ میں نے کہا یہ بتا تو امتی ہے یا کافروں کا ایجنٹ ہے؟ وہ جو چوکھٹ پہ کھڑا ہے وہ میرے نبی کا چوکیدار ہے، تجھے حیا نہیں آتی؟ چوکیدار سب کی سنتا ہے تو چوکھٹ والا سردار۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اسمع و صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، میں خود محبت والوں کا درود سنتا بھی ہوں، ایک ایک کو پہچانتا بھی ہوں۔ میں سادہ سی ایک اور مثال دے دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ میرا مقصد فرقہ واریت نہیں، میرا مقصد ہے امت کا نبی سے تعلق جڑے۔ یہ میرے اور آپ کے کندھوں پر دو فرشتے بیٹھے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین، عزت والے لکھنے والے، 24 گھنٹے کی ڈائری لکھ رہے ہیں۔ اب ناراض نہ ہو تو میں ایک بات کر لوں، جب کوئی رشوت لے رہا ہوتا ہے یہ لکھ رہے ہوتے ہیں، جب کوئی کام توڑ رہا ہوتا ہے یہ لکھ رہے ہوتے ہیں، جب کوئی ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے یہ لکھ رہے ہوتے ہیں، جب کوئی بے ایمانی کرتا ہے یہ لکھتے ہیں، نماز پڑھتا ہے لکھتے ہیں۔ اچھا اتنے زبردست لکھنے والے ہیں، صحیح صحیح لکھتے ہیں، 24 گھنٹے کی ڈائری لکھتے ہیں۔
اس میں ہمارا کوئی آدھا گھنٹہ بھی انہوں نے چھوڑا ہوا نہیں کہ یہ پرائیویٹ ہے جو مرضی کر لو. لوگ کہتے ہیں ہماری پرائیویسی میں مداخلت نہ کرو. چبل کہیں کہ تیری پرائیویسی ہے کیا؟ تیرا تو ریکارڈ بڑے مضبوط ہاتھوں میں ہے. یہ لکھ رہے ہیں، زمین کا چپا چپا گواہ ہے. اور اگلی بات سن، اگر حشر میں کو کھچ مارنے کی کوشش کی تو جسم کا ایک ہی حصہ بول پڑے گا جھوٹ بول رہا ہے. ہاتھ کہیں کہ میرا غلط استعمال کیا تھا، پاؤں کہیں کہ غلط کیا تھا، آنکھیں کہیں. جس جسم کو موج کروانے کے لیے چبرے مار رہا ہے یہی خلاف بولے گا. تو بندے کو زندگی ایسی گزارنی چاہیے، اللہ کرے کہ ہم نبی کا صدقہ رسوا نہ ہوں. اچھا یہ لکھ رہے ہیں، کس کو پیش کریں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں. اب میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، اللہ کو پتہ نہیں ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ جی پتہ ہے. میں نے کہا رب کو پتہ ہے پھر بھی یہ لکھتے ہیں. نبی خود سنتے ہیں پھر بھی فرشتہ پیش کرتا ہے. ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا. فرشتے کہتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا آپ پر درود پڑھ رہا ہے. آپ کو سمجھ آئیے میری بات؟ ٹینشن فری ہو کے سنا کریں. جس ماحول میں آپ زندہ ہیں اسی میں میں زندہ ہوں. مہنگائی کا جتنا آپ پر اثر ہے اتنا ہی مجھ پر بھی ہے. اس میں میرا دخل کوئی نہیں. یہ تو پاپولر لیڈروں کے کام ہے، عوام کے خیر خواہ جو جھگا بیچ دیں گے، آپ کو زندہ نہیں رہنے دیں گے. پھر سنیے توجہ سے. فرشتہ کہتا ہے درود فلاں پڑھ رہا ہے آپ پر. آقا خود بھی سن کے جواب دیتے ہیں. اب میرا جملہ اگر آپ سنیں گے نا آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس کی بارگاہ میں فرشتے ہمارا درود پیش کرتے ہیں، جو ہمارا درود سن کے ہمیں جواب دیتا ہے، تجھے حیا نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ وہ زندہ نہیں ہے؟ زندہ